السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن سورۃ الاعراف کا ہم نے مطالعہ شروع کیا۔ قرآن حکیم کی طویل ترین مکی صورت ہے۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو، ان میں سے جو ظاہر ہیں یا جو پوشیدہ ہیں، اور جو پوشیدہ ہیں ان کو بھی۔ ظاہری بے حیائی، پوشیدہ بے حیائی، پہلے بھی ذکر آیا۔ ظاہری بے حیائی تو کھلے عام جو کچھ ہو رہا ہے، بے حیائی جو پوشیدہ طور پر ہوتی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، معاملہ ختم ہو گیا، پھر بھی وہ آپس میں ساتھ رہ رہے ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا کو نہیں بتایا جا رہا، چھپ کر تعلقات قائم کر رکھے ہیں، اور جناب اس کے بعد کوئی اعلان بھی نہیں ہو رہا، تو یہ زنا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بے حیائی کی ہر شکل سے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، جب تم میں حیا نہ رہے تو تم جو چاہو سو کرو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہماری حیا اور ہمارے ایمان کو اللہ محفوظ فرمائے۔ فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق۔ آپ فرما دیجئے میرے رب نے تو حرام قرار دیا بے حیائی کی باتوں کو، ان میں جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور گناہ اور ناحق سرکشی کی بات کو، اس سب کو حرام قرار دیا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرو جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، بس جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو نہ وہ پیچھے ہو سکیں گے ایک گھڑی، نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ ایک فرد کے لیے بھی موت کا وقت معین، کسی قوم کے بارے میں بھی اللہ کا فیصلہ وقت معین، نہ ایک لمحہ پیچھے نہ ایک لمحہ آگے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں، تمہیں میری آیات سنائیں، مراد تلاوت کر کے، فمن ابتغى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کر لی اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تقوی اختیار کرنے اور ہمیں ہمارے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوف اور غم، کئی مرتبہ یہ ذکر آتا ہے، خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں، ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، غم ہوتا ہے ماضی کے بارے میں، یہ کیسا ہو گیا نقصان میرا۔ اللہ اکبر، ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے، اللہ بار بار کہتا ہے کل کا خوف نہیں، ماضی کا غم نہیں، سبحان اللہ۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، یہی لوگ آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ تکبر کیا ہے؟ حق کو جانتے بوجھتے رد کرنا۔ اس طرح کی روش اختیار کرنے والا ابو جہل بھی تھا، اور ایسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، بس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بات کو منسوب کیا، اللہ پر جھوٹ گھڑا یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا حصہ کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا پہنچ جائے گا۔ دنیا میں اللہ کا وعدہ دے دے گا اللہ تعالیٰ ان کو کھانا پینا وغیرہ۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے مراد فرشتے ان کے پاس ان کی جان نکالنے آئیں گے، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تو فرشتے کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے، جھوٹے معبود کدھر ہیں تمہارے؟ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، اور یہ اپنی جانوں کے خلاف خود گواہی دیں گے کہ بے شک یہ کافر تھے۔ یہ ہے جو موت کے وقت بھی اس طرح کی کیفیات ان پر طاری ہوتی ہیں۔ موت کی بھی سختی ہے، برزخ کا بھی عذاب ہے، اللہ تعالیٰ موت کی سختی، برزخ کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قالت خلو فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم داخل ہو جاؤ جہنم میں ان امتوں کے ہمراہ جو گزر چکی تم سے قبل، جنات اور انسانوں میں سے۔ یہ ہے جو کل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ میں نے سورت کے آغاز میں عرض کیا تھا ابد کے واقعات بھی ہیں، ازل کے واقعات بھی ہیں۔ ازل کے واقعات، شروع کے واقعات میں سے آدم علیہ السلام کا ذکر آ گیا، اب ابد کے واقعات میں سے جنت اور جہنم والوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا
قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ فرمائے گا تم داخل ہو جاؤ جہنم میں ان امتوں کے ہمراہ جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے جنات اور انسانوں میں سے، کلما داخلت امت لعنت اختہا، جب کوئی امت داخل ہوگی یعنی گروہ افراد، وہ اپنی ساتھی یعنی پچھلی امت پر لعنت کرے گی، پچھلوں پر لعن طعن کریں گے، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، تو ان کے بعد والے پچھلے والوں کے بارے میں کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے ہمارے رب یہ ہیں جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کر ڈالا، بس انہیں آگ میں سے دگنا عذاب دے۔ قال لکل ضعف، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہوگا، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور ان کے بعد والے، وقالت اولاہم لاخراہم، اور ان کے پچھلے والے، پچھلی جنریشن نسل، ان کے پچھلے والے بعد والوں کو کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، تمہیں ہم پر کوئی بڑائی و فضیلت حاصل نہیں ہے، ہم پر لعن طعن نہ کرو، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، لہذا چکھو عذاب اس کے بدلے جو تم عمل کیا کرتے تھے، جو تمہارے اعمال کی کمائی تھی۔ اللہ اکبر، یہ دوہرا عذاب دونوں کو کیوں ہوگا؟ پچھلے والے نمبر 1 گمراہ ہوئے، نمبر 2 اپنی حرکت و کرتوتوں کی وجہ سے اگلی نسل کو بھی گمراہ کیا، دوہرا عذاب۔ بعد والے اندھے بنے رہے، حق قبول نہیں کیا، پیغمبر کی دعوت قبول نہیں کی، پہلا جرم، اور نمبر 2 پچھلوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کی، دوسرا جرم۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ موضوع بعد میں بھی آئے گا، سوچ سمجھ کر ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ کس کو اپنا بڑا بنا کے رکھا ہوا ہم نے، کس کو اپنا لیڈر بنا رکھا ہے، کس کو اپنا مقتدا بنا کر رکھا ہے، کس کو ہم اپنا بڑا سمجھتے ہیں اور فالو کر رہے ہیں، کل تو یہ ہونا ہے، لعنتیں ہونی ہے ایک دوسرے پر، مجرمین کی طرف سے، سرکش لوگوں کی طرف سے۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان آیات سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ کوئی دعا نہ کوئی عمل قبول ہوگا، نہ ان کی روحیں اوپر لے جائی جائیں گی۔ ولا يدخلون الجنة، اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے، حتى يلج الجمل في سم الخياط، جب تک کہ اونٹ داخل نہ ہو جائے سوئی کے ناکے میں۔ مراد کیا ہے؟ سوئی کا سوراخ ناکا، اس میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، تو یہ لوگ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح مجرمین کو بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت میں بڑا سخت بیان ہے عذاب کا، اور یہ اللہ کے کلام میں بیان ہے۔ اللہ ڈرا رہا ہے عذاب جہنم سے، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے، نیچے بھی آگ ہی آگ، اور ان کے اوپر بھی جہنم کا اوڑھنا، اوپر بھی آگ ہی آگ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سورۃ النساء آیت 56 میں پڑھ چکے، کھال ایک مرتبہ جلے گی، دوبارہ کھال ملے گی، تاکہ مستقل عذاب کو چکیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالمین کو بدلہ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس نیک لوگوں کا بیان، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم کسی پر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور ہم ان کے سینوں میں سے جو رنجشیں ہوں گی وہ نکال کر باہر کر دیں گے، کھینچ نکالیں گے رنجشیں، وہ جنتوں کے نیچے، وہ جنتوں میں ہوں گے جن جنتوں کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ کیا مطلب؟ ایمان والے انسان ہیں، وہ اسٹونز یعنی پتھر اور روبوٹ نہیں ہیں، مشینیں نہیں ہیں۔ ایمان والوں میں بھی جذبات اور احساسات ہوتے ہیں، کبھی آپس میں رنجشیں ہو جاتی ہیں، ناراضگی ہو جاتی ہے۔ جنت تو بڑا پاکیزہ مقام ہے، تو ایمان والوں کی رنجشوں کو ان کے دلوں سے نکال دے گا اللہ، پاک صاف کر کے جنت میں اللہ داخل فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل بھی فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں ملا بھی دے۔ فرمایا محلات میں ہوں گے، جنت کے باغات میں ہوں گے، تجری من تحتہم الانہار، جن کے ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے تمام شکر، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے یہاں تک کہ ہمیں ہدایت عطا فرماتی۔ ناظرین کرام دل کے کانوں سے سنیے گا، ہم ہدایت کے کس قدر محتاج ہیں۔ رمضان شریف مل گیا، نہ کافی نہیں، نیکی کی توفیق مل گئی، کافی نہیں،
مرتے وقت کلمہ مل گیا کافی نہیں، قبر کے سوالات آسان ہو گئے کافی نہیں، جنت میں داخلے تک ہم لوگ ہدایت کے محتاج ہیں۔ سنیں، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ہَدَانَا لِهَذَا، اور وہ کہیں گے تمام تعریف تمام شکر اللہ کے لیے ہے جس نے یہاں تک کی جنت میں داخلے تک کی رہنمائی اور ہدایت ہمیں عطا فرما دی۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ ہم اتنے محتاج ہیں ہدایت کے، اتنے ہی دل سے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مستقل کرنی چاہیے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقین ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور انہیں پکار کر کہا جائے گا تم اس جنت کے وارث ہوگے ان اعمال کے صلے میں جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا بیان اور بندوں کے اکرام کا بیان۔ یاد رہے یہ اللہ کی شان کریمی، اللہ جو چاہے فرما سکتا ہے۔ حدیث مبارک مسلم شریف، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی جنت میں اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، حضور آپ بھی؟ فرمایا میں بھی نہیں، جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ حدیث بندے کو بندگی کا طرز عمل بتا رہی ہے، تمہارا کچھ نہیں، سب اللہ کا فضل۔ اور یہ آیت اللہ کی شان کریمی کو بیان فرما رہی۔ اللہ اپنی شان کریمی کے توفیل کہے گا جاؤ تمہیں جنت کے وارث بنا دیے، تم جنت کے وارث ہوگے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ اللہ یہ فرما سکتا ہے، بندہ کہ مالک تیرا فضل، تیری عطا، تیرا کرم، تیرا انعام، میں کسی قابل نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جنت والے جہنم والے، ان کا مکالمہ، یہ ابد کے واقعات، دنیا جہاں کی بریکنگ نیوز آتی ہے 2-4 منٹ پہلے کی، اللہ نے مستقبل کی ساری نیوز کو بریک کر دیا ہے۔ ہاں، دنیا میں پیپر آؤٹ ہو کتنا شوق ہوتا ہے لوگوں کا، اللہ نے سارے سوالات آؤٹ کر دیے قرآن پاک میں، حدیث مبارک میں، ایون ریزلٹس بتا دیے۔ نو اٹس اپ ٹو یو، ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو، جنت اور جہنم، اٹس یو، اٹس اپ ٹو یو۔ اللہ یہ مکالمہ بتا رہا ہے، اور اللہ کا کلام سچا ہے، خدا کی قسم۔ آج ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہ کیو ٹی وی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے انتظامیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں 150+ ممالک میں جا رہے ہیں نا، ہم بات کر رہے ہیں نا، سن رہے ہیں نا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، لائیو ٹیلی کاسٹ ہے نا، یس اور نو؟ یس۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جنت کی وسعتوں کا ہمیں پتہ نہیں، اللہ ہمیں جہنم سے بچا اس کی وسعتوں کا ہمیں پتہ نہیں، اللہ جنت جہنم والوں کا ڈائلاگ کروائے گا۔ اللہ فرما رہے قرآن کریم اس مقام پر، فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، یقیناً ہم نے پا لیا جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے سچا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اے جہنم والو تم نے بھی پکا سچا پا لیا؟ قالوا نعم، جہنم والے کہیں گے ہاں ہاں ہم نے بھی پا لیا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ایک پکارنے والا پکارے گا ان کے درمیان کہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ظالمین پر، لعنت رحمت سے دوری۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، کون؟ جہنم والے کون؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں کجی یعنی ٹیڑھ تلاش کرتے تھے، کفر پر اڑے رہے، دوسروں کو کفر کی دعوت دی، اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے اور اسلام کے ماننے والوں پر الزام تراشیاں کی، لوگوں کے ذہنوں کو مشتبہ بنانے کی، کنفیوز کرنے کی کوشش کی، راہ خدا سے روکتے رہے اور دین کے معاملے میں ٹیڑھ اختیار کرتے رہے۔ وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ یہ ہیں جہنم والے۔ جنت ہے، جہنم ہے، درمیان میں ایک حجاب اور آڑ ہے، اور وہاں کچھ اعراف پر لوگ ہیں، سورت کا نام بھی الاعراف۔ وبینہما حجاب، اور ان کے درمیان ایک حجاب پردہ ہے، ادھر جنت ادھر جہنم۔ وعلی الاعراف رجال، اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے، اعراف بلند مقام، جہاں پر کچھ لوگ ہوں گے وہ جنت والے جہنم والے دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ نہ ابھی جنت میں نہ ابھی جہنم میں، یہ اعراف بلند مقام پر ہیں۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے وہ ہر ایک کو اس کی پیشانی سے پہچان لیں گے، چہروں سے پہچان لیں گے۔ انسان کے باطن میں نیکی کا نور ہو چہرے پر اظہار ہو جاتا ہے، انسان کے باطن میں گناہوں کی نحوست ہو چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ اعراف والے کون ہیں؟ اکثر مفسرین نے فرمایا نیکیاں بھی تھیں برائیاں بھی تھیں، برابری برابری کا معاملہ تھا، بالآخر یہ بھی انشاءاللہ جنت پہنچیں گے۔ لیکن ابھی ادھر وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور یہ جنت والوں کو پکاریں گے کہ سلام ہو تم پر۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، ابھی یہ اعراف والے جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں پھریں گی جہنم کی آگ والوں کی طرف، قالوا، تو وعظ کریں گے رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے ہمارے رب ہمیں ظالمین کی قوم کے ساتھ شامل نہ فرما۔ یہ ہے ابھی جو منتظر ہیں اعراف والے جنت میں داخلے کے اعتبار سے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٍ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ،
اور پکاریں گے آراف والے کچھ لوگوں کو کہ ان کو ان کی پیشانی سے پہچان لیں گے، یعرفونہم بسیماہم، ان کی پیشانی سے ان کو پہچان لیں گے، قالوا کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، وہ کہیں گے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا تمہاری جماعت اور جتھوں نے، اور وہ کہ جو تم تکبر کیا کرتے تھے۔ یہ جہنم والوں سے مکالمہ اعراف والوں کا، پہچان تو نہیں کہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے چہروں پر آیا ہوگی بات، تمہیں تمہارے جتھوں نے، جماعتوں نے اور تمہاری تکبر نے کوئی نفع نہیں دیا۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا اب یہ وہی لوگ ہیں کہ تم اے کافروں جہنم والوں قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان جنت میں جو لوگ ہیں ان کو اپنی رحمت نہیں پہنچائے گا؟ اللہ اکبر! تم نے بلال کا مذاق اڑایا دنیا میں رضی اللہ عنہ، تم نے خباب کا مذاق اڑایا دنیا میں رضی اللہ عنہ، تم نے یاسر کو شہید کیا، تم نے سمیہ کو شہید کیا، تم نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم و ستم کیا، تم نے میرے نبی کے صحابہ پر ظلم و ستم کیے۔ اللہ اکبر! اللہ کہلوا رہا ہے اعراف والوں سے، انسان ہے ایمان والے بھی، they have hearts within them, they have the sentiments as well، ان کے بھی جذبات اور احساسات ہیں، اللہ پورا کرے گا ان کے جذبات اور احساسات کو۔ آراف والوں سے، جہنم والوں کو اللہ کہلوا رہا ہے یہ ایمان والے، ان کے بارے میں تم مذاق اڑاتے تھے دنیا کے اندر، اللہ ان کو رحمت نہیں پہنچائے گا۔ سنو ان کو کیا کہہ دیا گیا، اللہ اکبر! کیسے اللہ ایمان والوں کی دلجوئی کر رہا ہے۔ اور آج جو نبی علیہ السلام اور آپ کے پیارے گھرانے اور آپ کے پیارے صحابہ کی پیروی میں دین پر عمل پیرا ہوں، آج مذاق ان کا بھی اڑایا جاتا ہے۔ آپ کی میری بہنوں اور بیٹیوں کے پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آپ کے میرے بیٹے اور بچوں کی داڑھیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آج ہم اور آپ دین کے لیے اپنے آپ کو ٹائم دے دیں، وقف کریں تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ دین پر عمل کرنے والوں کو اڑا لو بھائی، تم کتنا اڑا لو گے، تھوڑی سی دنیا ہے اور کل یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ سنو، ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہا جائے گا جنت والوں سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنت، اور آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے۔ اللہ یہ مکالمے کروائے گا، حالانکہ ہمیں لیمٹس کا اندازہ نہیں، ہمیں وسعتوں کا اندازہ نہیں جنت و جہنم، مگر اللہ پورا ڈائلاگ کروائے گا، اللہ نقل کر رہا ہے یہاں پر۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور آگ والے کہیں گے جنت والوں کو، أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ ہم پر تھوڑا سا پانی تو بہا دو، بڑی شدید گرمی ہے، بڑا جہنم کا عذاب ہے، تھوڑا پانی تو بہا دو، یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا رزق تھوڑا سا ہمیں تو دے دو۔ اللہ اکبر! قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے بے شک اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ دنیا میں تم نے مزے اڑا لیے، عیاشیاں کر لیں، دنیا میں سب کو دیا اللہ تعالیٰ نے، آج تمہارے لیے جہنم والوں کچھ نہیں ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، من چاہی باتوں کو تم نے دین کے طور پر اختیار کیا، اوہام پرستی کو، بدعات کو، فضول رسومات کو، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، بس آج ہم انہیں نظر انداز کر دیں گے جیسے انہوں نے آج کے دن کے ملنے کو فراموش کر دیا تھا۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسے ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، تم نے آخرت کو فراموش کیا، تم نے اللہ کی آیات کو فراموش کیا، اللہ کی رحمت میں سے تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا آخرت کے اندر۔ یہ بیانات اللہ کے ہیں جی، یہ کسی مفتی صاحب کے، کسی عالم دین کے، یہ مسجد کے خطیب صاحب کے، مولوی صاحب کے بیانات نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بیانات ہیں، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی، اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا۔ دل سے پوچھیں آپ کو مجھے جنت کا یقین ہے، دل سے پوچھیں آپ کو مجھے جہنم کا یقین ہے، دل سے پوچھیں آپ اور میں اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں۔ اللہ اکبر! وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے ان کے پاس ایک کتاب لائے ہیں جس سے ہم نے تفصیل سے اپنے علم کی بنیاد پر بیان کیا ہے، یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اللہ اس قرآن پاک سے ہمیں مزید فائدہ اٹھانے کی توفیق اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، کیا وہ یہی انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا انجام سامنے آ جائے؟ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا تو وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے بھلا دیا تھا وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول تو حق بات لے کر آئے تھے، مگر کل قیامت کے دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے ہیں کہ ہماری سفارش کر دیں، یا ہم دنیا میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں کہ ہم اس کے خلاف عمل کریں جو ہم پہلے کرتے تھے؟ کوئی ایک چانس مل جائے گا؟
کوئی سپلی کا امتحان کا، سپلی ایگزامینیشن کا کوئی سیکنڈ اٹیمپٹ کا کوئی امکان ہے؟ ایک چانس مل جائے، تمہارا چلے جائیں دنیا میں، نیک بن جائیں. قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، بے شک انہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے. سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی، یہ ایک ہی دفعہ اللہ نے دی ہے. دنیا میں ایگزامس میں چلتا ہے، اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر اللہ نے جو ایگزام میرا اور آپ کا لینا شروع کیا، بلکہ اللہ لے رہا ہے، یہ ایک ہی اٹیمپٹ ہے. ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے، جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی بات ہے. سیکنڈ اٹیمپٹ نہیں ہے. وہاں تو فرعون بھی کہے گا ایک موقع مجھے اللہ دے دے، کافر بھی کہیں گے اللہ ایک اور چانس دے دے. وہاں تو سارے مانیں گے، اس دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. آج غیب میں رہتے ہوئے مان کر اور عمل کرنے کا موقع ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنایا. یہ 6 دنوں کی کیفیت، یہ 24 گھنٹے والے 6 دن نہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تھوڑی سی وضاحت سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 9 سے 12 میں آئی، وہاں تھوڑی بات کریں گے انشاءاللہ. باقی یہ متشابہات میں سے ہے، اصل علم اللہ ہی کے پاس ہے. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہوا اپنی شان کے مطابق. اللہ کا عرش کیسا ہے؟ متشابہات میں سے. اللہ اس پر قائم کیسے ہوا؟ اللہ کی شان کے مطابق. اصل حقیقت ہمارے علم میں نہیں ہے. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈھانکتا ہے رات سے دن کو. مراد کیا ہے؟ دن کا روشن پورا ماحول، اللہ رات کی تاریک چادر اس پہ گویا کہ طاری کر دیتا ہے. اللہ ڈھانکتا ہے رات سے دن کو. یطلبہ حثیثا، اس کے پیچھے دن دوڑتا ہوا آتا ہے. اشارہ دن رات کا یہ نظام اللہ کی بڑی نعمت اور قدرت کی نشانی. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، اور سورج اور چاند اور ستارے اللہ کے حکم سے مسخر ہیں. ایک معنی مسخر کا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت پر ان کو لگا رکھا ہے، ان کے چلنے سے، ان کی گردش سے تمہارے دن رات کے معاملات چل رہے، نظام چل رہا ہے. الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے تخلیق کا اور اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے حکم دینے کا. اس میں تفصیلات اور بھی ہیں. ایک عالم خلق ہے جس میں ٹائم انوالو ہوتا ہے. اللہ کے کن کہنے سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، مگر اٹ ٹیکس ٹائم. ماں کے بطن میں 8-9 مہینے وہ گزارتا ہے. ٹھیک. ایک ہے عالم امر، وہاں ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا. انسانی روح آنن فانن ادھر سے اوپر، اللہ اکبر کبیرہ، فرشتے آنن فانن ادھر سے اوپر، اللہ اکبر کبیرہ. یہ ذرا گہرا موضوع. ایک عالم خلق ٹائم فیکٹر انوالو ہوتا ہے، ایک عالم امر اس میں ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا. بندہ سوتا ہے، اللہ روح قبض کر لیتا ہے. ایسے ہی ہے نا، ٹچ کریں، زور سے چیخیں اس کے برابر میں کھڑے ہو کر، دا مومنٹ وی ٹچ روح واپس. نو ٹائم فیکٹر انوالو. اللہ اکبر. ایک پہلو. دوسرا، الا لہ الخلق والامر، اختیار اللہ کا ہے تخلیق کا، خالق اللہ ہے. امر کا اختیار بھی اس کا ہے. خالق اللہ ہے تو حاکم بھی اللہ ہے، حکم اس کا چلے گا. اللہ اکبر. تبارک اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اگلی 2 آیات میں دعا کے بڑے پیارے آداب بیان ہو رہے ہیں. تقریباً 7 آداب ہیں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور آہستہ، آہوزاری کے ساتھ، چھپکے چھپکے. انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. چیخنا چلانا دعا کرنے میں پسندیدہ نہیں، اور گناہ کی دعا کرنا، اس کا نقصان ہو جائے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، استغفر اللہ، یہ حد سے تجاوز منع ہے، اللہ پسند نہیں فرماتا. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ. تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے تو گناہوں کو چھوڑو. وادعوه خوفا وطمعا، اور اللہ کو پکارو ڈرتے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے. گناہوں پر پکڑ ہو جائے گی، ڈرو، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے مانگو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے قریب ہے. عمدگی کے ساتھ بندگی کرو، حسن احسان، عمدگی کے ساتھ احسان کی روش کے ساتھ بندگی کرو. ان آداب کے ساتھ دعا کی تعلیم ہے. اللہ کی قدرت کے نظارے، بارش کا نظام. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بطور خوشخبری بھیجتا ہے. حَتَّى إِذَا أَقَلَّ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر اس سے ہم بارش کو برساتے ہیں. فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نکالتے ہیں بِهِ مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اس سے ہر قسم کے پھل. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم غور کرو.
اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے، وہی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور پاکیزہ زمین سے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے پاکیزہ ہی نکلتا ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکیدا، اور جو زمین خراب ہے اس سے نہیں نکلتا مگر ناقص، کوئی جھاڑ وغیرہ۔ یہ تو بارش کی بات ہو گئی، زمین میں کیفیت اچھی تو سبزہ اگے گا، اور زمین بنجر تو کچھ جھاڑ وغیرہ اگے گی۔ گہری بات کیا ہے؟ مومن کا قلب ہے، دل میں طلب و تڑپ سچی ہوگی، روحانی بارش قرآن کی برس رہی ہے، طلب رکھو گے ایمان کی دولت ملے گی، نیک اعمال کی فصل اگے گی، اور اندر طلب و تڑپ نہیں ہے تو نحوست ملے گی، گناہی میں مبتلا رہو گے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم شکر گزاروں کے لیے آیات کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لے تو اس کے بعد سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔